السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 267 سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کی کیا حقیقت ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی روحانی اور نسلی باپ۔ قالوا، صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے عرض کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا اجر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ قالوا، صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے عرض کیا، فالصوف، تو اون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، کہ اون والے جانور کی قربانی کے بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام فرمایا اور آپ برابر قربانی کرتے تھے، یعنی ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے۔ عن حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یضحی بکبشین فقلت له ما هذا، حضرت حنش بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مینڈوں کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ یہ کیا ہے؟ فقال، انہوں نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، کہ میں آپ کی طرف سے بھی قربانی کیا کروں تو ایک قربانی میں آپ کی جانب سے کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ہر سال قربانی فرماتے رہے۔ جب مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے لیے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرما گئے تھے کہ آپ کی طرف سے قربانی کیا کریں۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہی اور سفیدی مائل رنگوں کے سینگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی کی۔ ذبحہما بیدہ، ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا، وسما وکبرا، اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا۔ قال رأیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہا، میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ اپنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھے ہوئے تھے، ان کے پہلو پر رکھے ہوئے تھے، ویقول بسم اللہ واللہ اکبر، اور زبان سے بسم اللہ واللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجوعین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قربانی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہی اور سفیدی مائل سینگوں والے 2 خصی مینڈوں کی قربانی کی۔ فلما وجہہما، جب آپ نے ان کا رخ صحیح قبلہ کی طرف کر لیا، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی،
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک عن محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر ثم ذبح۔ میں نے اپنا رخ اس اللہ کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہر طرف سے یکسو ہو کر میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میری نماز اور عبادت، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی کا حکم ہے اور میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔ اے اللہ، یہ قربانی تیری ہی طرف سے اور تیری ہی توفیق سے ہے اور تیرے ہی واسطے ہے، تیرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی جانب سے۔ بسم اللہ واللہ اکبر، یہ دعا پڑھ کر آپ نے مینڈھے پر چھری چلائی اور اس کو ذبح کیا۔ جبکہ ایک دوسری روایت کے آخری حصے میں اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم منک ولک کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور زبان سے کہا بسم اللہ واللہ اکبر۔ اے اللہ، یہ میری جانب سے اور میرے ان امتیوں کی جانب سے جنہوں نے قربانی نہ کی ہو۔ یہ الفاظ بھی روایت میں آئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، اس کے ثواب میں میرے ساتھ میرے امتیوں کو بھی شریک فرما۔ ثواب میں شرکت اور چیز ہے اور قربانی کا ادا ہو جانا دوسری چیز ہے۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ماذا یتقی من الضحایا فاشار بیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ قربانی میں کیسے جانوروں سے پرہیز کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، فقال، اور بتایا یا فرمایا، اربعن الارجاء البین ضلعها، ایک ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، دوسرا وہ جس کی آنکھ خراب ہو، والاوراء البین اورها، اور اس کا اور وہ خرابی بالکل نمایاں ہو، والمریضۃ البین مرضها، اور تیسرا جو بہت بیمار ہو، والاجفاء التی لا تنقی، اور چوتھا ایسا کمزور کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہ رہا ہو۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نضحی باعظم القرن والاذن، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا کان کٹا ہوا ہو۔ یہاں جو کان کٹا یا سینگ ٹوٹا ہے، سینگ اس کی بالکل جڑ سے ختم ہو، اس کی یعنی وہ جس کو گلی بولتے ہیں اندر سر میں ہوتی ہے وہ بھی نہ ہو، اور اسی طرح کان کٹا کے تہائی یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو پھر وہ عیب ہے، اگر تہائی سے کم ہے تو وہ عیب نہیں ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے یا بیل کی قربانی 7 آدمیوں کی طرف سے ہے، اور اسی طرح اونٹ کی قربانی 7 آدمیوں کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ عن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر فقال، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قربان کے دن خطبہ دیا
فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی، کہ آج کے دن کے خاص کاموں میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور نماز عید ادا کریں، ثم نرجع فننحر، پھر وہاں سے لوٹ کر ہم قربانی کریں، فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا کیا وہ ہمارے طریقے کے مطابق ٹھیک کرے گا، ومن ذبح قبل ان نصلی، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر ڈالی، فإنما هو شاة لحم أجله لأهله ليس من النسك في شيء، اس کی قربانی بالکل نہیں ہوئی بلکہ اس نے اپنے گھر والوں کے گوشت کھانے کے لیے بکری ذبح کر لی ہے، یعنی اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عن جندب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال شہدت الاضحیٰ یوم النحر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں عید قربان کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، فلم بعد ان صلی وفرغ من صلاته وسلم، کہ آپ جیسے ہی عید کی نماز سے فارغ ہوئے آپ کی نگاہ قربانیوں کے گوشت پر پڑی، فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِي قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَن يَفْرُغَ مِن صَلَاتِهِ، اسی کا ترجمہ پہلے کیا ہے کہ آپ کی نگاہ قربانیوں کے گوشت پر پڑی، یہ قربانیاں نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی ذبح کی جا چکی تھیں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان ذبح قبل ان یصلی او نصلی فلیذبح مکانہا اخری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نماز سے پہلے قربانی کر دی ہے وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کریں، مطلب کیونکہ ان کی قربانی قبل از وقت ہونے کی وجہ سے یہ قربانی صحیح نہیں ہوئی۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔